فیوچر فٹ بال اسٹار ہو سکتے ہیں, وہاں جا کر ٹریننگ لیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے, مجھے امید ہے 3 ماہ کی یہ ٹریننگ ہے, 3 ماہ کی پاکستان میں ہوگی, 3 ماہ کی وہاں ہوگی, اور پھر یہی بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کو مختلف کلبس میں بھی کھیلتے نظر آ سکتے ہیں. جو بات ہم کر رہے ہیں, ایک تو ہر بچے پہ تقریباً 5,000 پاؤنڈ جو پاکستانی 12 سے 13 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ خرچہ آئے گا. لیکن جو بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سپورٹس کو اکانومی کا درجہ دینا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مشن ہے. جب تک پاکستان میں سپورٹس کو ہم اکانومی کا درجہ نہیں دیتے ہیں, آپ کے سامنے PSL کو دیکھ لیں, کرکٹ کو دیکھ لیں. ایک وہ وقت تھا جب ہمارے پلیئرز جو تھے صرف قومی ٹیم کے لیے کھیلتے تھے, اور ان کی کیا ذریعہ آمدن تھی یا ان کے کیا وسائل تھے. آج الحمدللہ دنیا بھر میں PSL دیکھ لیں, کرکٹ دیکھ لیں, اسی طرح فٹ بال لیگز کو دیکھ لیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہم نے 12 سپورٹس پک کی ہیں جس میں سے ایک فٹ بال بھی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح GS ان بچوں کو باہر لے کے جائے گا, اور یہ ایک آغاز ہے, اور ان کم از کم بچوں کو موقع ملے گا زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کا, اور کم از کم جو ان کے لیے ایک روزگار کا سلسلہ بنے گا اس ساری ڈرائیو سے, وہ بھی بڑی اہمیت کا عامل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے, جو وعدہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں سے کیا تھا سپورٹس ڈرائیو کو لے کر, باقی ماندہ سپورٹس میں بھی, وہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دیگر جو ہماری ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیوز ہوں گی, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں یہ جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ہے اس تک ہم پہنچیں, اور اس کو اس کی اصل منزل تک پہنچائیں کمپلیٹ ہینڈ ہولڈنگ کے ساتھ. اور یہی ایک وہ مکمل پروجیکٹ ہے جو گلوبل ساکر وینچر پاکستان میں لے کے آیا, کہ ٹرائلز ہوئے, اور وہ بھی ٹرائلز جو ہیں UEFA سرٹیفائڈ کوچز کی نگرانی میں ہو رہے ہیں, اور ادھر سے جو بچے پک کیے جا رہے ہیں ان کو یہ باقاعدہ باہر لے جا کر کلب کرکٹ جو فٹ بال ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کھیلیں گے. تو آخر میں جی میں پاکستان کے نوجوانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں, پاکستان کے جو جتنے سپورٹس لورز ہیں نوجوان, ویسے تو نوجوان اور سپورٹس آپس میں ہی لازم و ملزوم ہے, لیکن وہ نوجوان جو فٹ بال لورز ہیں, یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. فیبری کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ایک پورا سالانہ ہمارا ایک فٹ بال کا ٹیلنٹ ہنٹ اور سپورٹس ڈرائیو کا روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ فٹ بال کے اس فیور کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورا سال پاکستان میں لے کے آگے بڑھیں. میں اب مسٹر مائیکل اوون کو ریکویسٹ کروں گا. فرسٹ آف آل وی وارملی ویلکم یو ان پاکستان, اینڈ آئی وڈ ریکویسٹ یو پلیز شیئر یور ویوز ود Pakistani nation, please. Thank you so much. Okay, thank you very much, everybody, and thank you for your warm welcome to your beautiful country of Pakistan. I'm obviously very pleased to be here. We have some really exciting plans. We all know the potential of Pakistan, the size of the country, the population. I think 220 million, I was told, is the population, and it's a very young country as well. It's a country that really loves its sport. We've seen success over years in games like cricket and hockey, and we also know that it's got a huge passion for football as well. Participation in football, and of course the structure of football here, is something that we can all improve on, and this is the job of the people besides me here today. But I just wanted to say that it's a very exciting venture. I'm so pleased to have partnered with Global Soccer Ventures, with Red Stripe, with St Patrick's. I think it's a great team, and I really look forward to an exciting future, and let's hope that we can unearth some real talent here in Pakistan, and who knows, we can have some stars of the future in the football field as well. Thanks once again for your warm welcome. Michael, as you mentioned that Pakistan has a lot of talent in all fields of sport, what do you think about the Pakistan talent specifically in football? Well, it remains to be seen. That's one of the reasons that I'm out here this week, is to have a look and to see the quality of some of the players that are on trial and doing the training sessions as we speak. We have some very good coaches out here that are, of course, teaching young Pakistani players the game. I can't believe that there isn't a lot of talent out here. I know that a lot of people watch football all around the world, but
I know there's a huge passion for football here. I know that people play it out with their friends. So I can't believe that there's not a lot of natural talent out here, and our job is to try to unearth that talent and then give that talent the opportunity to display itself around the world. And of course, that's where St. Patrick's and the whole setup here is designed to do. What will be your message to the youth of the Pakistan? Well, the message is that it is possible, I guess, to become a professional footballer. Where you're from shouldn't count against you. There should be always opportunity, and that's what we're trying to create here. And as I said, there is bound to be some young footballers that have got a lot of ability that just need the opportunity, and that's what we're trying to create. ایک پوری جنریشن فٹ بال کی جو ہے وہ بغیر کھیلے کوئی ایکسٹرا ٹورنامنٹ کچھ میچز وہ ریٹائر ہو گئی. ابھی آپ یوتھ کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دو گروپ کی لڑائی ہے, ایک سلیکٹڈ ہے اور ایک الیکٹڈ ہے, ان کا مائیکل اس کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کیا وہ بندے جو بالکل اس وقت ریٹائرمنٹ اپنی پیک پہ ہیں تو ان کے لیے بھی کوئی آپ نے سوچا ہے کہ ان کے بھی میچز ہوں, ان کے بھی ٹورنامنٹ ہوں, ان کو بھی کہیں کھلائیں گے یا یوتھ کے لیے؟ رائے صاحب بہت شکریہ. دیکھیں مائیکل اوون کو تو جو ذمہ داری ملی ہے وہ آپ لوگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, وہ بڑی زبردست نبھائیں گے بھی. وہ ہے پاکستان میں فٹ بال کے ٹیلنٹ کو تلاش کرنا اور پھر اس ٹیلنٹ کو باہر لے جا کر پالش کرنا, اور جو نہیں بھی جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی ان پہ یہاں بھی محنت کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مائیکل تو اپنی انشاءاللہ تعالی ذمہ داری پوری کریں گے. جو آپ نے دیکھیں بات کی ہے, میں نے پچھلی پریس کانفرنس پہ بھی کہا تھا کہ ہمیں جو یہاں کوئی بھی آپسی جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں پاکستان کا ٹیلنٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں نوجوانوں کو پورا موقع دینا چاہیے, اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ نے بات کی ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات بھی سلجھ جائیں گے. اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ معاملات سلجھیں گے, بجائے کہ ہم انتظار کریں کہ یہ معاملات کسی بہتری کی طرف جائیں گے اور نوجوانوں کا یا فٹ بال لورز کا وقت ضائع کریں, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم کام بھی کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ساتھ فٹ بال ڈرائیو بھی ہو رہی ہوگی اور ساتھ یہ صلح صفائی والا بھی کام ہو رہا ہوگا. آپ لوگ تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ پوری ذمہ داری سے ہم لگے ہوئے ہیں. Well, that has to be the dream in the future. First of all, we want to give opportunity. That is the most important thing. Of course, in time, the facilities will get better, maybe new stadiums, a new league, all these things will come in the future. But first of all, you need to have opportunity. You need to have a hunger to play the game. And I know that there is that passion and that hunger in Pakistan. So I think we have to go step by step. And to start with, this is a very exciting time. And maybe the seeds will grow from this in the future. And who knows, in 10, 20 years, then we might be saying Pakistan are part of a real strong footballing nation and maybe part of a World Cup in years to come. میں ابھی چاہوں گا کہ زیبان جو ساتھ بیٹھے ہیں میرے, یہ جی ایس وی کا جو ویژن ہے, جو یہ ایک مشن لے کر اترے ہیں پاکستان میں, اور جس طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کام کریں گے, اس پہ ضرور میں چاہوں گا یہ 1 منٹ بات کریں. السلام علیکم. بیسکلی کچھ سالوں سے ہم یہ پروجیکٹ پہ ان کی پلاننگ کر رہے تھے, تو کچھ ٹائم لگا ہم کہ اس کو ایکسیکیوٹ کیسے کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا پاکستان میں ایشوز کا انفراسٹرکچر کا پرابلم تھا, یوتھ ڈیولپمنٹ کا پرابلم تھا, اور ایک اچھی لیگ ہونی چاہیے. تو یہ تینوں کا ہم نے ایک ٹرائی فون بنا کے اس کو آگے کام اس پہ شروع کیا. تو اس میں جو ہے نا, جب آپ کو عثمان ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے کامیاب جوان پروجیکٹ کو ہم نے دیکھا, ہم نے کہا دس از دا گریٹ وے فار اس ٹو ورک ٹوگیدر, تو ان کے پاس پورا ایک پلیٹ فارم ہے یوتھ کا, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے فٹ بال کا, اور یہی موقع ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو ایک پلیٹ فارم دو پرفارم کرنے کے لیے, جس کے لیے وی ہیو کامیاب جوان پروجیکٹ. We have Gareth بھی اپنا, he will give a little idea what they're doing, how Red Strike and Mike has brought us all together, in which یہ بات کیا ہے کہ اگر آپ ایک فٹ بال پلیئر ہو تو آپ کا فیوچر کیا ہے پاکستان میں. اس وقت پہ کوئی فیوچر آپ کا نہیں ہے. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان ٹرائلس کے تھرو ہم ایک پلیئر کو ایک چانس دے رہے ہیں کہ ہم
कामयाब जवान के थ्रू, सेंट पैट्रिक थ्रू, GSP के थ्रू विल हैव ट्रायल्स, उस पर से कुछ प्लेयर्स जाएंगे आयरलैंड, वो खेलेंगे उस पर. देन देयर इज द अपॉर्चुनिटी where St. Patrick जो बहुत इस वक्त यूरोप में खेलते हैं, they can get professional contracts over there. उसके साथ साथ right now St. Patrick के कुछ players English Premier League में भी खेल रहे हैं. तो हम ये देखते हैं एक stepping stone है जिसमें वाकई में we can turn this into a whole pipeline of players जिनको हम एक रोजगार और एक international stage पे ला सकते हैं through the कामयाब जवान project and all of us working together with Imran Khan Fisher. I think right now, if we can let Gareth say a few words about St. Patrick's and what your vision are on this. Okay? Hello, everybody. It's a real pleasure to be here. It really is. And this idea was introduced to us only a few months ago, and just grabbed it. I think it's one of the most exciting things that I've been involved with in my time in football. I own a professional football club in Ireland. We're one of the dominant clubs in Ireland, and you know, the idea of being able to bring young, talented Pakistani youth to Dublin, and where they can be introduced to the local community, stay with the Pakistani diaspora in Dublin, of which we've been, you know, kindly introduced by the ambassador, and play in our under-19s and perhaps in our first team. Our first team will be playing in European competition this year in the Conference League, and you know, the aspiration and the hope is that there is one or two Pakistani players that we find, some gems that can play in European competition. And you know, in the last year, for example, we've had young players that have either come to Ireland from the UK, Liverpool players from West Ham. And they're with the experience playing in a tough league, which is the League of Ireland, they've managed to move on to further levels. We've got in the last, for example, at the moment we've just we sold a player to Udinese, Syria team. Last year we sold a player to Stade Rennes in France. So the top, and these are 17, 18, 19-year-olds. So I know from within the last 5 days, the registration here has been over more than I think our expectations were. There's over 5,000 young men have signed up, and I'm hearing back from the coaches that there's some really talented players. They've got natural skills. They're athletic, good hand-eye coordination. And I think then it's just a matter of getting them into technically playing in an 11-a-side game and getting used to that. So it's inevitable that in the next year or two that there will be players playing, you know, at European level. And you know, I think it's brilliant. You know, it's the beautiful game. It's the biggest sport in the world. Pakistan should be at the top table. You know. No, I would request group chairman Yasser Musa बैठे हैं. जैसा आप भी ज़रा अपना vision please share कर दें. Then I would request from the red. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया. इससे जो हम जितने मेहमान आए हुए हैं हमारे यूरोप से हमारे पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं. आइडिया हमारा बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान में जो है फुटबॉल की ग्रोथ को हम फोकस कर रहे हैं. फ्यूचर विजन बहुत क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो आगे आना पड़ेगा. प्राइवेट सेक्टर को चीज़ों की ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, यूथ डेवलपमेंट के हवाले से, और इसके अलावा जो एंड पे है वो इंशाल्लाह इसका जो हम देखना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान की जो टैलेंट को है उसके लिए वो ब्रिज भी क्रिएट करना चाह रहे हैं जो उनको फ्यूचर में यूरोपियन फुटबॉल क्लब्स तक लेकर जाए. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम मेहमानों का, और स्पेशली उस्मान डार साहब का कि उनसे जब हमने बात की उन्हें आइडिया पसंद आया, उन्होंने उसको ऑन किया. और उसके अलावा जितने भी हमारे दोस्त आप लोग आए हैं, हमारे से तो आपके बहुत सारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे हमारी ऑलरेडी बातचीत होती रहती है इन मौजूआत पे. तो मेरा ख्याल है हमें जो है ना वो बाहर से आए हुए मेहमानों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए. तो मैं माइक फानन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक्स MD हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, जस्ट टू से फ्यू वर्ड्स टू द मीडिया.
Good afternoon all. Again, I'm just going to reiterate what's been said. I think by way of background, Red Strike, who I am the managing director of, is a business that actually develops football in maturing markets. We're in markets like Vietnam, Sri Lanka, Saudi Arabia, doing similar roles to what we want to do here today, GSV. My role is to make sure that operational-wise that we deliver what we believe is here, that is creating a number of opportunities. نعرے 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 بھٹو قدم بڑھاؤ بلاول صاحب Like St. Pat's, to give them the opportunity for that stepping stone that could actually bring them on into Europe and some of the bigger clubs in Europe. And like what's been said, there has to be 2 or 3 or 4 or 5 gems out there waiting to be seen, picked up, and given the opportunity in that professional way to actually develop themselves. As Gareth said, the coaches, I've seen the reports, some of the coaches are coming back saying what they've seen is really surprising. And it's a matter of just getting them into that professional environment that will help them along their journey. So like the rest of the guys here, I'm really excited about this. This is a big country. It's a sporting country. We've been made really welcome already. We feel the warmth here, and we want to make this work. So again, you'll be seeing a little bit more of me back and forth with the guys in supporting this great sort of initiative. دیکھیں میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ ڈاکٹر حمیدہ مرزا صاحبہ اور فیڈریشن کے جو لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہم کر لیں گے. میرا یہاں اکیلے بیٹھ کے بات کرنا وہ مناسب نہیں ہے. اور لیکن دیکھیں میری یہ میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ باہر سے یورپ سے یو کے سے آئرلینڈ سے انٹرنیشنل سپورٹس کمپنیز پاکستان میں آ رہی ہیں. اور یہ لوگ اگر یہاں آئے ہیں فٹ بال کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو ان کو بھی سارے حالات کا اندازہ ہے, اور اس کے باوجود یہ بلیو کرتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کے ٹیلنٹ کی پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پازیٹیو سائڈ پہ فوکسڈ ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا ہے میں حکومت کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہوں کہ اس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. آپ لوگ تسلی رکھیں, ہمیں آپ سے زیادہ اس کی فکر ہے کہ اس کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انٹرنیشنل سپورٹس کمپنیز کا پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا, گلوبل ساکر وینچرز اور سینٹ پیٹرک اور ریڈ سٹرائکس, یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کئی ڈیکیڈ سے زیادہ یہاں پابندیاں رہیں, کوئی سپورٹس نہیں ہوئی, کوئی نہ کرکٹ ہوئی, نہ ہاکی, نہ فٹ بال. تو ان لوگوں کا آنا ہمارے لیے بڑا خوشائن ہے, اور انہوں نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ این ای ڈی جو یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ مل کر ایک ساکر سٹی فٹ بال کا زبردست اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں. تو جب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کے جی ایس وی پاکستان میں آئی ہے, یہ ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم انہیں ہول ہارٹیڈلی ویلکم کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اگر آپ میری بات کر رہے ہیں براہ راست سپورٹس میری ذمہ داری تو نہیں ہے, لیکن جب ان کی ٹیم نے میرے ساتھ ملاقات کی, میرے ساتھ بیٹھے, مجھے نظر آیا کہ ان میں پوٹینشیل ہے, یہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. گروپ چیئرمین چاہے یاسر محمود صاحب ہوں یا سی ای او زیب خان صاحب ہوں یا ان کی ٹیم جو پاکستان میں کام کر رہی ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ ایک طرف رکھ کے ہم ان لوگوں کو پہلے اسپیس دیں, ایکسیس دیں, تاکہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, پاکستان کے جو نوجوان ہیں, پاکستان میں جو سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے اس کو اوپر لے کے جا سکیں. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 سال سینٹ پیٹرک کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہوا ہے, ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے نوجوان اگر یہاں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شاید انہیں کھیلنے کا موقع نہ ملے تو پاکستان سے باہر جا سکتے ہیں. جس طرح انہوں نے پریمیئر لیگ کی بات کی ہے, آئرلینڈ کا ایک ٹاپ کلب یہاں آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, اور وہ پاکستان کے جو 20 پلیئرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پالش بھی کرے گا. اور دوسرا دیکھیں میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ خاص پیغام میں میڈیا سے پاکستان کے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں.
دیکھیں اینڈ آف دا ڈے اسپورٹس میں 11 پلیئر ہی کھیل رہے ہیں. ہم ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو بھی کر لیں, 20 پلیئر کو باہر بھی لے جائیں, نیشنل ٹیم میں فٹ بال کی پلیئر تو 11 ہی جائیں گے. ہمارا بنیادی مقصد پاکستان میں نوجوانوں کو بڑے پیمانے پہ انگیج کرنا ہے, ان کو مقابلہ کرنا سکھانا ہے. سپورٹس آپ کو کمپٹیشن کرنا سکھاتی ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ ان نوجوانوں کو ہر دن کسی نہ کسی چیلنج کا سامنا ہے. اس سے لڑنے کے لیے جو ان کی تیاری ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹس ان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی, اور اس کے ساتھ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ اور یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. اور اکانومی جس کی میں بات کر رہا ہوں وسائل کی, اب ان کے ساتھ دیکھیں نا 5,000 پاؤنڈ جی ایس وی ایک پلیئر پہ لگانے جا رہی ہے, ایک نوجوان پہ لگانے جا رہی ہے. اور اب کسی سطح پہ یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی اندرونی کہہ لیں جس طرح یہ بات کر رہے ہیں اختلافات کی وجہ سے پاکستان کے نوجوانوں کا نقصان ہو, پاکستان میں سپورٹس کا نقصان ہو. اور یہی مشن لے کے ٹیم کامیاب جوان پاکستان میں نکلی ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی خاص ہدایات ہیں کہ ہم نے ہر اس نوجوان تک پہنچنا ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کرکٹ میں ہے, چاہے فٹ بال میں ہے, چاہے ہاکی میں. اور آپ دیکھیں گے کہ باقی ماندہ سپورٹس میں بھی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو میں جی اگر کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ انہوں نے It is not our intention to change everybody from cricket to soccer. We know that cricket is a huge popular sport. Cricket is a big sport in England as well. We have room for lots and lots of different sports. You have 220 million people in this country, so but it's to give opportunity to people that love football. I know that there's a huge group of people out there that have a massive passion for football. And we want to give that opportunity to start with. We know it will be a long-term project. Nobody can turn Pakistan into a World Cup winning nation straight away. But what we can do is create opportunity for young people to actually learn about the game, to improve their game, and then give them the opportunity to play the game at a high level. And once you do that, then you will see in years to come that Pakistan's world ranking in football will start to gradually improve. It won't be a short-term thing, as I say, but I do think we have a lot of exciting plans for the future. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. چلیں جی, بہت شکریہ جی. And I would like to میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا ہے, I would like to thank you everyone and keeping in mind the circumstances. It was not an easy decision for them.